الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رب کائنات نے کچھ لوگوں کے حقوق کی بہت ہی زیادہ عظمت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے پڑوسیوں کے حقوق ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عظیم قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں توحید کا قرین بتایا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں زمانہ جاہلیت کے عرب بھی بہت ہی زیادہ محتاط تھے اور بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مزید پڑوسیوں کے حقوق میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام اس قدر وصیت کرنے لگے کہ ایسا محسوس ہوا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دیں۔ اس لیے مسلمانوں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ سب سے پہلا پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اسے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لفظ سے، کسی بھی عادت سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی حرکت سے تکلیف نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی پڑوسی کے ہاں گندگی چھوڑ دیتا ہے، گاڑی یا بائک اس کے گھر کے سامنے لگا دیتا ہے، یا پڑوسیوں کی راز کی باتیں ادھر ادھر پھیلاتا ہے، پڑوسیوں کی جاسوسی کرتا ہے، اور پڑوسیوں کے سلسلے میں ہمیشہ بدگمانی کا شکار رہتا ہے، اس قسم کی تمام تر چیزیں بالکل حرام ہے، یاد رکھیں۔ نمبر 2، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ جب آدمی نماز کے لیے جائے، پڑوسی کو بھی ساتھ لے جائے، خیر کے کام میں پڑوسی کو بھی شامل کرے۔ جب عام لوگوں کو دعوت دے تو پڑوسی کو بھی دعوت دے۔ جب پڑوسی تنگ دست ہو تو اس کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کرے، مساعدت کرے۔ نمبر 3، اگر انجانے میں پڑوسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو عفو و درگزر سے کام لے، معاف کر دے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی غلطی ہو جائے پڑوسی سے، اس پر شرمندگی کا احساس ہو، وہ ندامت محسوس کرے، معذرت طلب کرے، تو معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ بہت ہی ضروری ہے کہ ان باتوں کا ایک مومن آدمی خیال رکھے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور مشکلات کا سبب بنتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر لا یؤذی جارہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس کا ایمان اللہ پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، وہ اپنے پڑوسی کو کبھی بھی اذیت اور تکلیف نہ دے۔ یہاں تک کہ ادب المفرد للبخاری میں اور مسند الامام احمد میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ما تقولون فی الزنا قالوا حرمہ اللہ ورسولہ الی یوم القیامہ، صحابیوں بتاؤ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول نے قیامت کی صبح تک حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 گھروں کی عورتوں سے زنا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم پڑوسی کی عورت، پڑوسی کی بیٹی، پڑوسی کی بہو سے زنا کرنا عظیم ترین جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ما تقولون فی السرقہ، چوری کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے قیامت کی صبح تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا دیگر 10 گھروں میں چوری کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اپنے پڑوسی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، اور یاد رکھو پڑوسی کی وجہ سے تمہارا انجام برا ہو سکتا ہے، تمہارا انجام برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کو تکلیف نہ دو، پڑوسی کو اذیت نہ دو۔ پڑوسی تمہارا رازدان ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، احسان کرو، تکلیف نہ دو۔ بس اللہ رب العالمین ہی حسن اخلاق کی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔